عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد طارق تنیو۔ آج کے پروگرام میں کورس لائف سٹاک مینجمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کجلی بھیڑ اور بیتل بکری کی نسل کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر منیر احمد گل آپ کو کجلی نسل کے بارے میں بتائیں گے۔ کجلی بھیڑوں کا آبائی وطن سرگودا، خوشاب، منڈی بہاؤالدین اور بلوال کا علاقہ ہے۔ یہ بڑے سائز کی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس کا پرٹیکولر کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان لمبے، سائز بڑا، ٹانگیں مضبوط، بڑا سر اور 5 پوائنٹ۔ اس کے کانوں کی ٹپ جو ہے اس کی نوک بلیک ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکا ہوتا ہے، جس کو جیسے کہ کجل آنکھوں میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح کی وہ ایک بلیک دھاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کجلی کہتے ہیں۔ اور اس کے ہونٹ بلیک ہوتے ہیں۔ اس کا جو ہے نر کا وزن 60 سے 100 کلو تک ہوتا ہے۔ مادہ جو ہے سڈول جسم کی ہوتی ہے اور 45 سے 65 کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے۔ سال میں 2 دفعہ اس کی اون جو ہے وہ کترتے ہیں، جس کا مجموعی وزن تقریباً 5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا ایک دن کا بچہ جس کو برتھ ویج کے پیدائش کا، جس کا پیدائشی وزن ایوریج 5 کلو ہوتا ہے، اور یہ گوشت اور اون دونوں مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قربانی کے لیے اس کے نر جانور استعمال کیے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے کجلی نسل کے بارے میں بتایا۔ ابھی ہم آپ کو کجلی نسل کے بریڈنگ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ کجلی بھیڑوں کے بریڈنگ سیزن سال میں 2 دفعہ ہم آبزرو کرتے ہیں، تو ان کی کنٹرول بریڈنگ کرتے ہیں، میل کو الاؤ کرتے ہیں 2 دفعہ سال میں، جبکہ 15 مارچ سے لے کر 31 اپریل تک، اور دوسرا سیزن جو ہے وہ ہم 15 ستمبر سے اکتوبر کے آخری دن تک اس کو بریڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں تک اس بھیڑ کے جسٹیشن پیریڈ کا تعلق ہے، یعنی کہ ایک بچہ دینے سے دوسرے بچہ دینے تک، تو وہ اس میں 5 ماہ 5 دن آن این ایوریج ہوتا ہے، اور باقی اس کی وہ پیوبرٹی ایج جو ہے تقریباً 1 سال میں چھوٹا بچہ جو مادہ ہے وہ بچہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے اور سروس لے جاتی ہے۔ اور ان کی باقاعدہ ہم گروپنگ کر کے ان کو ایک پلاننگ کے تحت الاٹ کرتے ہیں۔ فیمیل جانوروں کے باقاعدہ گروپس بنا کے ان کو ہر ایک گروپ کے لیے کوئی میل الاٹ کرتے ہیں، اور میل بھی جو سلیکٹ کرتے ہیں ان کے پہلے سے ہم نے دیکھے ہوتے ہیں کریکٹر کے، یہ جو جانور ہے اس کے برتھ ویٹ زیادہ بچوں کا آتا ہے، 10% زیادہ آتی ہے، ان میں شرح اموات چھوٹے بچوں کی کم ہے، اس لحاظ سے اس کا بریڈنگ کرتے ہیں۔ اور سال میں 2 ہی دفعہ کنٹرول بریڈنگ کے بعد، تاکہ ان کے بچے جو ہیں سردی کے زیادہ سخت سردی میں اور زیادہ سخت گرمی میں چھوٹے بچے پیدا نہ ہوں، تاکہ ان کی مینجمنٹ اچھے موسم میں اس طرح کی جا سکے۔ چھوٹے ان کے بچوں کا تعلق ہے، ان کی کیئر کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ بریڈنگ سیزن ان کے اوائڈ کرنے کے لیے کہ جب بچے آئیں تو اس وقت نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو، اور ان کی حفاظت کے لیے ان کو باقاعدہ طور پہ ان کو بیڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جو ان کی ایک پرابلم ان بھیڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈس اوننگ، جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بعض بھیڑیں جو ہے اس بچہ کو نہیں لیتی، تو اس کے کنٹرول کے لیے اس کو ایک اسپیشل کھانے میں ایک اس کو اسپیشل جگہ پہ رکھتے ہیں، تاکہ وہ بچہ اس کے ساتھ رہے اور دوسرے جانوروں سے علیحدہ ہو، تاکہ اس کا عادی ہو جائے، کسٹمڈ ہو جائے۔ تو ان میں چھوٹے بچوں کی جو کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ان کو سردی سے اور گرمی سے بچایا جا سکے۔ دودھ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بھیڑ جو ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اس کے پاس ضرورت کے مطابق اچھے دودھ کی پیداوار ہے۔ چونکہ ہم ان کو دودھ کو علیحدہ نہیں نکالتے، صرف بچوں کے استعمال کے لیے ان کو الاؤ کرتے ہیں، تو اس کا اس طرح سے
بڑھوتری ہے اس کی، جو اس کا وزن گین ہے اس کا ڈیلی کا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کے باقی بریڈز کے بارے میں۔ جہاں تک ان کی فیڈنگ کا تعلق ہے، ان کی باڈی NRC کے مطابق ان کی باڈی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے 65% تک اس کی وہ TDN ہم دیتے ہیں، اور پروٹین لیول 14% تک دیتے ہیں۔ ہم ان کی ٹوٹل باڈی ریکوائرمنٹ مختلف چارہ جات جو ہم کاشت کرتے ہیں ان میں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ سبز چارے میں سے ڈرائی میٹر کا وہ مادہ نکالتے ہیں، اور جب ڈرائی ان کو جیسا بھی چارہ ہو، ربی کے اور خریف کے، ان کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈنگ میں ہم ان میں ہے استعمال کرتے ہیں، جوی کا یا برسیم کا، وہ سٹاک کر کے رکھتے ہیں۔ جب بھی شارٹیج چارہ کی ہوتی ہے آؤٹ سیزن میں، تو وہ بھی ان میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ عزیز طلباء، ابھی آپ نے کجی نسل کے بارے میں تفصیل سے دیکھا، اب ڈاکٹر محمد فیاض بیتل بکری اور ان کی نسلوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ عزیز طلباء اور معزز کسان بھائیوں، بیتل نسل کی بکری کو ہم پور مین کاؤ بھی کہتے ہیں۔ یہ عموماً دودھ اور گوشت کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بیتل نسل کی بکری پنجاب کے تمام نہری علاقوں میں پائی جاتی ہے، بشمول جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، سائیوال، اکاڑا اور ملتان کے علاقوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ بیتل نسل کی پہچان یہ ہے کہ یہ اونچے قد کی مالک ہوتی ہے، لمبا جسم ہوتا ہے، اس کا بڑا سر ہوتا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ اس کے لمبے پینڈولس کان ہوتے ہیں۔ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، اور خاص کر کے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اڈر ڈیولپ ہوتا ہے، لمبے لمبے اس کے تھن ہوتے ہیں۔ بیتل نسل کی 6 اقسام پنجاب میں پائی جاتی ہیں، جن کا نام یہ ہے کہ فیصل آبادی بیتل، گجرات کی بیتل، رحیم یار خان کی بیتل، ایک مکھی چینی بیتل ہوتی ہے، اس کے علاوہ نکری بیتل اور ناگری بیتل کی اقسام پنجاب میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس فیصل آبادی بیتل کی خوبی یہ ہے کہ اس کا وزن سب سے زیادہ نوٹ کیا گیا ہے، تقریباً 175 کلو کا بک فیصل آباد کے میلے میں اس کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اور بیتل فیصل آباد کی جو بیتل ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کلر کی ہوتی ہے، جبکہ گجرات کی بیتل جو ہے وہ ڈارک براؤن اور لائٹ براؤن کلر ہوتی ہے، جبکہ نکری بریڈ جو ہے یہ بالکل سفید کلر کی ہوتی ہے۔ جیسے سفید گھوڑا ہوتا ہے اس طرح نکری بریڈ، سارے اس میں کریکٹرسٹک سیم ہوتے ہیں لیکن کلر اس کا وائٹ ہے۔ اس طرح ایک اور میں نے قسم بتائی ہے مکھی چینی۔ مکھی چینی چھوٹے چھوٹے پن پوائنٹس ہوتے ہیں جو مختلف کلر کے، مثلاً وائٹ، بلیک، براؤن۔ اور اسی طرح ایک اور بریڈ ہے ناگری۔ ناگری بریڈ جو ہے وہ بالکل یا تو ریڈ ہو سکتی ہے یا ریڈ اینڈ وائٹ بھی ہوتی ہے۔ بیتل میں اللہ تعالیٰ نے دودھ پیدا کرنے کی بہت صلاحیت رکھی ہے۔ یہ تقریباً ایک دن میں 4 سے 6 کلو دودھ پیدا کر سکتی ہے، اور 130 دنوں کے دورانیے میں 290 لیٹر تک اس نے پروڈیوس کیا ہے۔ بیتل کی جو فیمیل ہے وہ عموماً دودھ کے لیے استعمال لوگ کرتے ہیں، جبکہ اس کا جو میل گوٹ ہے اس کو لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت پسند کرتے ہیں اور گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ابھی آپ نے بیتل بکریوں کی نسل کے بارے میں معلومات حاصل کی، اب ہم آپ کو بیتل بکری کی پالنے کے اصول بتائیں گے۔ بیتل بکری کو پالنے کے لیے اس کی عادات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بکری کی جو نیچر ہے، اس کی جو جبلت میں لکھا ہے کہ اس نے زمین سے نہیں کھانا ہے، اس نے ہمیشہ براؤز کرنا ہے، تو یہ عموماً بیتل کو کھلے علاقے میں رینج گریزنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مختلف جڑی بوٹیاں اور درختوں سے براؤز کرتی ہے، زمین سے نہیں کھاتی اور ایک جگہ ٹک کے نہیں کھاتی۔ یہ اس کی نیچرل جبلت میں شامل ہے، اس لیے اس کو گریزنگ اوپن ایریا چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کی فیڈنگ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ جو اس کی ڈرائی میٹر ریکوائرمنٹ ہے اس کا 2% آف باڈی ویٹ جو ہے وہ نیچرل گریزنگ سے پورا ہونا چاہیے، جبکہ باقی 1.5 سے 2% آف باڈی ویٹ اس کو لیے گوٹ کے لیے کنسنٹریٹ راشن دینا چاہیے۔
اب کنسنٹریٹ راشن بکریوں کے لیے اسپیشل بنایا جاتا ہے جس میں مختلف اقسام کے گرینز استعمال ہوتے ہیں اور کچھ میلز استعمال ہوتے ہیں، مولیسز استعمال ہوتا ہے، منرلز استعمال ہوتے ہیں۔ نیوٹریشنسٹ اس کے لیے خاص فارمولہ تیار کرتے ہیں، اور جو گوٹ کے لیے اسپیشل راشن تیار ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین 14% ہونی چاہیے، جبکہ TDN 68% تک ٹھیک رہتا ہے۔ اور یہ جو کنسنٹریٹ راشن ہے یہ 1.5 سے 2% آف باڈی ویٹ تک ریکوائرمنٹ ہے جانور کی۔ بیتل بکری کی فیڈنگ مینجمنٹ میں اس کو مختلف چاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصاً سردیوں کے چارے جیسے برسیم، لوسن اور اوٹ ہے، ان چاروں کی ہے بھی بنا کے آپ بکریوں کو دے سکتے ہیں۔ ہے بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان چاروں کو پہلے کاٹ کے آپ کھیت میں خشک کر سکتے ہیں۔ خشک کرنے کے بعد جب اس کے اندر مائسچر 15% رہ جائے، یعنی کہ چارے کا تنکا اگر توڑیں اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے بن جاتی ہے۔ اب ہے بنانے کے مختلف طریقے ہیں، یا تو آپ کھیت میں آپ اس کو کھلا چھوڑیں اور دن میں اس کو 3 دفعہ آپ ٹلٹ کریں تاکہ وہ ایک جگہ پڑا نہ رہے، اس کو ہوا لگتی رہے، یا اس کو ایک اور طریقہ ہے کہ ایک رسی باندھ کے آپ اس کے اوپر چارہ کھڑا کر سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے دونوں طرف سے ہوا لگے اور سورج لگے جس سے مائسچر اڑ جائے۔ اس کے اندر جب 15% مائسچر رہ جائے تو ہے تیار ہو جاتی ہے، جو بکریوں کی غذائیت پوری کرنے کے لیے ایک عام ذریعہ ہے۔ میرا خیال میں جو سبز چارہ یا اس کی ہے جو ہے سب سے سستا ذریعہ ہے بکریاں پالنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ بکریوں کو اس کے چارے کے علاوہ آپ اس کو راشن اسپیشل فیڈ آپ بنا کے دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بکریوں کو پالنے کے لیے آپ کو ہاؤسنگ جو ہے وہ میرے خیال ہے بہت ضروری ہے۔ ہم کسان بھائیوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کا صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ہاؤسنگ زمین سے، ان کا جو فرش ہے زمین سے 3 فٹ اونچا ہو تاکہ وہ اس کی جو ڈراپنگ ہے یا یورن ہے وہ نیچے گرے اور اس سے گیس پیدا نہ ہو۔ اس کو کم از کم 12 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے، اور اس میں جو کمفرٹیبل رہنا چاہیے۔ آپ کو کسان بھائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں بکری رکھیں وہاں پہ کسی قسم کی نوکیلی چیز نہ ہو، کوئی پتھر نہ ہو تاکہ جانور زخمی نہ ہو جائے۔ بکری ایک انٹیلیجنٹ جانور ہے، یہ بہت الرٹ ہوتا ہے اور یہ ایک لیڈر ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ چیز کو ڈائیگنوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کی گریزنگ کروانا چاہیں باہر تو وہ گریزنگ میں یہ جانور کبھی ایک جگہ ٹک کے نہیں کھائے گا، 1 فٹ کے بعد پھر 2 فٹ کے بعد پھر 4 فٹ کے بعد دور دور چلا جائے گا۔ اس میں ہم سائنسدانوں نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ الیکٹرک فینسنگ لگا دی جائے تو یہ بکری اس ایریا کے اندر ہی رہے گی۔ الیکٹرک فینسنگ کیا ہوتی ہے؟ 2 تاریں لگا دیں اور اس کا کنیکشن کسی 12 وولٹ کی بیٹری سے لگا دیں۔ تھوڑا سا کرنٹ ہوتا ہے، بکری کو اگر ذرا سا کرنٹ لگے، ایک دفعہ ہی لگے گا تو وہ سمجھ جائے گی، وہ باہر نہیں جا سکے گی۔ ایک خاص ایریا میں اس کو بند کر دیا جائے، پھر یہ کیا کرے گی کہ یہ زیادہ دور فاصلے پہ نہیں جائے گی، اسی جگہ پہ یہ میکسیمم یوٹیلائز کرے گی فیڈنگ ریسورسز کو، اور اس کی گروتھ میں امپرومنٹ ہوتی رہے گی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں کجلی نسل کی بھیڑ، بریڈنگ، بیتل بکری اور اس کے نسلوں کے بارے میں تفصیل سے دیکھا، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر جانور بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم باقاعدہ ایک ویکسینیشن حفاظتی ٹیکہ جات کا شیڈول آبزرو کرتے ہیں، اور اس کے مطابق جانوروں کو ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ ان کو مہلک بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ سال کے مختلف مہینوں میں جس طرح کہ یہ گلگوٹو کی بیماری ہے، منہ کھر ہے، چوڑے مار ہے، جو بڑے جانوروں میں بھینس اور گائے میں ہوتی ہیں، ان کے مطابق موسم برسات سے پہلے اور گرمی اور سردی کے موسم سے شدت سے شیڈول کے مطابق ان کو ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح بھیڑوں میں ETV ہے، ان کی انتڑوں کا زہر ہے، بھیڑوں کی چیچک ہے، بکریوں کی چیچک ہے، اور پولٹری میں بھی، اور اس طرح سے ساری جو بیماریاں ان کے شیڈول کے مطابق ان کو پورا سال ہم ویکسینیشن کرتے رہتے ہیں
تاکہ یہ ہمارا شیڈول ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور کا ایشو کیا ہوتا ہے اور وہاں سے ہی زیادہ تر ویکسین جو ہیں سپلائی کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کمپنیز اور میڈیسن بنانے والی جو دوا ساز ادارے ہیں وہ بھی مختلف ویکسینز تیار کر رہے ہیں اور ان سے بھی دستیاب ہیں۔ کسان بھائیوں کے لیے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اویلیبل نہ ہو، اور کسان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ سال کے مختلف اوقات میں شیڈول کے مطابق ویکسینیشن کرتے رہیں تاکہ ان جانوروں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے اور ان کا اکنامک لاس اور پروڈکشن کم نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طارق تنیو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔